السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید محمد الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کے موقع پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلیمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، بغور سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا سرمایہ ہی سوائے فراغ دلی اور خاطر جمعی کے اور کچھ نہیں ہے۔ فراغ دلی کے ساتھ اگر کسی کو اپنے اللہ سے ایک ساعت کی حضوری میسر ہو جائے تو اس ایک ساعت پر اگر وہ 8 بلکہ 80,000 جنتوں کو نثار کر دے پھر بھی وہ نقصان میں نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوتیوں کی یعنی جو مرد کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کو لواطت کہتے ہیں، اس کی سزا جو شریعت میں مقرر کی ہے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ اول یہ کہ دونوں کو پہاڑوں سے نیچے پھینک دیا جائے، دوسری یہ کہ زندہ دفن کر دیا جائے، تیسری یہ کہ سنسار کر دیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہمیشہ مرشد کی تلقین کے مطابق ذکر کرنے سے اور پیر و مرشد کی ہدایتوں پر عمل کرنے سے دل زندہ رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ارواح میں سونگنے کا احساس باقی رہتا ہے، قبر پر پھول رکھنے اور لوبان و عود جلانے سے ارواح کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندے کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے دوستوں اور عاشقوں کی صحبت اختیار کرے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کی صحبت میں رہے جو محبت الہی میں غرق ہیں، ان کی باتوں کو سنے۔ عجب نہیں ہے کہ اس کے دل میں محبت الہی کی رگ پھڑک اٹھے اور بتدریج وہ عاشقان سوختہ میں سے ہو جائے، یعنی عاشقان الہی میں سے ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دین کا تقم توبہ ہے، یعنی دین کا بیج توبہ ہے۔ اگر کوئی فاسق اپنی ساری زندگی گناہ و بدکاری میں مبتلا رہا ہو لیکن اگر اس نے کسی نیک ساعت میں اپنے گناہوں اور فسق و فجور سے توبہ کر لیا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس طرح دھل جائیں گے جیسے کپڑا صابن سے دھل کر صاف ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء اور اولیاء کا سرمایہ یہی توبہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آیت کریمہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اگر کسی مجلس سے اٹھنے کے وقت میں اس آیت کو پڑھا جائے تو جو کچھ جھوٹ، مبالغہ، فحش بیانی اور لغویات اس مجلس میں اس سے سرزد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے دوستوں اور عاشقوں کے دل میں عشق الہی کی آگ رہتی ہے اور وہ ایسی اس شوق کی آگ میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر اس شوق کی سوزش کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کے سینے میں اگر دوزخ کو ڈال دیا جائے تو وہ بھی سرد ہو جائے۔ اس شاخ الہی کی آگ دوزخ کی آگ کو بھی کھا جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس کو پیر مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جو پیر و مرشد سے محروم رہا وہ بڑے گھاٹے اور خسارے میں رہا۔ چاہے کوئی شخص اپنی ریاضت اور مجاہدے سے پانی پر چلے، ہوا میں اڑے اور سامنے اور پیچھے کی باتوں کو بھی جانے، لیکن جب تک وہ پیر و مرشد کا ہاتھ نہیں پکڑے گا اس کو خدا کی بو بھی نہیں لگ سکتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو مرید اپنے پیر کا نام رات کو ورد کرتا ہے، پیر کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیر کی برکتوں میں سے حصہ دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تمام کاموں اور سعادتوں کا سرمایہ اور تمام نیکیوں کی جڑ دو چیزیں ہیں، ایک نفس کی پاکی اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اگر تم میں یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر تمہارا کوئی مول نہیں، گھاس کے برابر بھی قیمت نہیں ہے۔ باہوالا جوامع الکلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور سیدی مرشدی سید شاہ غلام سرور رضی آبانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے طفیل آپ کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔